ناظرین، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سن 1039 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ جس وقت اس جہان فانی میں تشریف لائے اس وقت مغل بادشاہ شاہ جہان تخت نشین تھا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سادات گھرانے سے ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 31ویں پشت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی تھے۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت شاہ حبیب قادری سے بیعت ہوئے۔ آپ بے شمار کتابوں کے مصنف بھی ہیں جن میں آپ نے اسرار و رموز پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ آپ پنجابی زبان کے نامور شاعر بھی ہیں اور آپ کی شاعری میں معاشرتی اصلاحی پہلو نمایاں ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو صاحب کشف و کرامت تھے اور آپ نے اپنی تصنیفات کے ذریعے لوگوں کو اخوت اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ آپ نے اپنے کلام میں جا بجا قرآنی تفسیر اور احادیث نبوی کا استعمال کیا اور آپ نے اپنی شاعری کا مرکز اپنے روحانی مرشد حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کی تصانیف کی تعداد تقریباً 150 ہے، مگر ان میں سے اکثر ناپید ہو چکی ہیں۔ آپ نے 4 شادیاں کیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ آپ نے اپنا بیشتر وقت سفر و حضر میں بسر کیا اور ایک عالم آپ سے فیض یاب ہوا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کا نام مبارک آپ کی پیدائش پر سلطان محمد باہو رکھا گیا۔ حضرت سخی سلطان باہو اپنے نام کے متعلق بیان کرتے ہیں: میرا نام باہو میری والدہ نے حضور نبی علیہ السلام کے حکم پر رکھا۔ میں اپنے اس نام سے بے حد خوش ہوں کہ میرے نام میں ہو کا لفظ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ میری والدہ پر اپنی رحمت خاص نازل فرمائے کہ جنہوں نے میرا نام باہو رکھا، جو ایک نقطے کے اضافے سے یاہو بن جاتا ہے، جس کی بدولت ذات باری تعالیٰ سے ایک خاص انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام حضرت بازید محمد ہے۔ آپ کے والد ماجد نیک، صالح، پابند شرع، حافظ قرآن اور ایک کامل فقیہ تھے۔ اہل علاقہ ان کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ حضرت بازید محمد منصب دار تھے اور پورے علاقے میں اپنی شجاعت کی بدولت مشہور و معروف تھے۔ شاہ جہان آپ کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور آپ کی خدمات کے عوض اس نے آپ کو شور کوٹ ضلع جھنگ میں ایک سالم گاؤں بطور انعام دے دیا تھا۔ مغل شہنشاہ شاہ جہان کی جانب سے بازید محمد کو 50,000 بیگھے زمین اور چند آباد کنویں بھی بطور جاگیر عنایت کیے گئے تھے۔ اولاد کی خواہش میں حضرت بازید محمد کے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت بی بی راستی ایک نیک اور متقی خاتون تھیں اور ان کی پرہیزگاری اور عبادت گزاری نے آپ کے قلب میں محبت الہی کی شمع روشن کی اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ صد افسوس میں نے اپنی زندگی فضولیات کی نظر کر دی۔ یہ بڑی معرومی ہوگی کہ بیوی تو خدا دوست ہو اور شوہر غفلت اور حرص و ہوس کا بندہ ہو۔ اس غیبی تنبیہ نے آپ کے دل پر اس قدر کیا کہ حضرت بازید محمد نے سچی توبہ کی اور رجوع اللہ کرتے ہوئے دنیا کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اپنا شاہی منصب چھوڑ کر تنہا گھوڑے پر سوار نامعلوم سمت کی جانب چلے گئے۔ حضرت بازید محمد ایک عرصے تک جنگلوں بیابانوں میں پھرتے رہے اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ پھر ملتان کے گھاٹ پر پہنچے تو نگران گھاٹ نے آپ کو حاکم ملتان کے روبرو پیش کیا۔ آپ کے چہرے سے امارت ظاہر ہو رہی تھی۔ ملتان کے حاکم کے پوچھنے پر آپ نے اپنی حالات چھپاتے ہوئے خود کو مسافر ظاہر کیا۔ حاکم ملتان نے کہا، کیا ملازمت کرنا پسند کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں چند شرائط پر ملازمت کروں گا۔ حاکم ملتان نے شرائط دریافت کی تو آپ نے اسے یہ شرائط پیش کر دیں: میری رہائش کا پاک جگہ پر ہوگی۔ میں کسی کو اپنا حاکم نہیں مانوں گا کیونکہ میرا حاکم صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ میں کسی بڑے افسر کو دیگر ملازمین کی طرح سلام نہیں کروں گا۔ حضرت بازید محمد کی ان شرائط کو تسلیم کر لیا گیا اور پھر آپ کو ملازمت مل گئی۔ آپ ملازمت کے ساتھ ساتھ اپنا زیادہ تر وقت عبادت خداوندی میں بسر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت و ریاضت کی بدولت آپ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئے۔ حضرت بازید محمد اپنا منصب اور گھر بار سب کچھ کسی کو بتائے بغیر چھوڑ آئے تھے، جس پر شاہ جہان کو بے حد تشویش تھی۔ اس نے آپ کی تلاش میں ہر جگہ اپنے سپاہی دوڑائے مگر آپ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس دوران ملتان کے نواح میں شورشیں برپا ہونے لگیں اور انہی دنوں حاکم ملتان اور راجہ مروٹ کے درمیان بیکانیر کے ریگستان کا تنازع شدت اختیار کر گیا اور نوبت جنگ تک آن پہنچی تھی۔ بظاہر دونوں حکومتیں صلح و صفائی کے لیے اپنے قاصدوں کو بھیج رہی تھیں مگر تاریخ ایک خون ریز جنگ کی طرف اپنی قدم بڑھا رہی تھی۔ حضرت بازید محمد کو خبر ہوئی تو آپ حجرے سے باہر تشریف لائے اور جسم پر ہتھیار سجا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور حاکم ملتان کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا، میں راجہ مروٹ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔
حاکم ملتان نے حیرانگی سے کہا، کیا تم اکیلے راجہ مروٹ کا مقابلہ کرو گے؟ حضرت بازید محمد انتہائی جوش و خروش کے عالم میں بولے، تمہاری دی ہوئی تنخواہ بھی میں اکیلا کھاتا ہوں، اس لیے مقابلہ بھی اکیلا ہی کروں گا۔ حضرت بازید محمد کی بات سن کر حاکم مسکرانے لگا، مگر آپ نے اس کی پرواہ نہ کی اور واضح الفاظ میں کہا، میرے ساتھ ایک ایسے خدمتگار کو روانہ کر دو جو میری رہنمائی کر سکے، اور باقی کام منشائے خداوندی پر چھوڑ دو، وہ جس طرح چاہے گا میرے اور راجہ مروٹ کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ حاکم ملتان نے حضرت بازید محمد کو ایک ساتھی کے ہمراہ راجہ مروٹ کی جانب بھیج دیا۔ جب آپ مروٹ کے نزدیک پہنچے تو اپنے ساتھی کو روانہ کر دیا اور اکیلے شہر کی طرف بڑھے۔ قلعے کے نزدیک پہنچے تو آپ کو ایلچی سمجھتے ہوئے محافظوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر راجہ مروٹ کے دربار میں پہنچے۔ درباریوں نے یوں ایک اجنبی مسلمان کو بے خوف یوں دربار میں آتے ہوئے دیکھا تو روکنے کی جرات کوئی نہ کر سکا۔ راجہ مروٹ اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا اپنے ساتھیوں سے صلاح و مشورہ میں مصروف تھا، اس سے پہلے کہ کوئی درباری یا خود راجہ مروٹ آپ کے عزائم سے واقف ہوتا۔ حضرت بازید محمد نے تلوار بلند کی اور دوسرے ہی لمحے راجہ کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر آن گرا۔ حضرت بازید محمد نے ایک ہاتھ میں راجہ کا سر تھاما اور دوسرے ہاتھ سے تلوار کے جوہر دکھاتے ہوئے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ اور مزاحمت کو دور کرتے بڑی پھرتی سے دربار سے باہر آئے اور اس طرف بڑھے جہاں آپ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا تیز رفتاری سے قلعے کی حدود نکلتا چلا گیا۔ ملتان کی افواج نے مروٹ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی تھی اور انہوں نے جب ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو ہاتھ میں انسانی سر تھامے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ حضرت بازید محمد نے راجہ مروٹ کا سر حاکم ملتان کے قدموں میں رکھ دیا جو اس وقت لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ حاکم ملتان نے راجہ مروٹ کا کٹا ہوا سر دیکھا تو حیران رہ گیا، کبھی وہ راجہ کے سر کو دیکھتا اور کبھی حضرت بازید محمد کو دیکھتا تھا۔ حاکم ملتان جب سکتے کی حالت سے باہر نکلا تو فتح کا نعرہ بلند کیا اور لشکر نے اس نعرے کا جواب دیا۔ راجہ مروٹ کا سر کاٹنے کی شہرت جب دہلی میں شاہ جہان کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو ملتان بھیجا اور ان لوگوں نے حضرت بازید محمد کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی بازید محمد ہیں جو اپنا منصب چھوڑ کر روپوش ہو گئے تھے۔ سپاہیوں نے اس کی اطلاع شاہ جہان کو دی تو شاہ جہان نے حاکم ملتان کے نام ایک حکم نامہ بھیجا، بازید محمد کو دوبارہ ان علاقوں میں بھیج دو جو ان کی نگرانی میں تھے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری پھر سے نبھا سکیں۔ اس حکم نامہ کے ملتے ہی حاکم ملتان نے حضرت بازید محمد کو دربار میں بلایا اور شاہی فرمان کے متعلق بتایا۔ حضرت بازید محمد نے ایک مکتوب شاہ جہان کے نام لکھا جس میں یہ کلمات درج تھے، میں والی ہندوستان کی عنایات کا مشکور ہوں مگر میرے کمزور کندھے اس بار گراں کو اٹھانے سے عاجز ہیں اور عمر بھی اب ساتھ دیتی معلوم نہیں ہوتی، نہ جانے کس وقت یہ میرا ساتھ چھوڑ دے، اس لیے میں مالک حقیقی کی بارگاہ میں رجوع کیے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عمل دے اور آپ کو اس حسن سلوک کی جزائے خیر عطا فرمائے، لہٰذا مجھے دربار شاہی میں حاضر ہونے سے معذور سمجھا جائے۔ اس درخواست کے موصول ہونے کے بعد شاہ جہان نے حضرت بازید محمد کو مزید سرکاری خدمت انجام دینے سے موقوف کر دیا اور مزید کچھ جاگیر بھی عطا فرما دی۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ جب حاملہ ہوئیں تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو ملتان میں حضرت بازید محمد کو لینے کے لیے بھیجا، جنہوں نے حضرت بازید محمد سے مل کر اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ آپ نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا، تم جا کر اپنی بہن سے پوچھو کہ اگر وہ چاہتی ہیں تو میں گھر واپس آ جاؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا۔ حضرت بی بی راستی کو علم ہوا تو انہوں نے باوصف دیندار اور عابدہ و صالحہ خاتون ہونے کے باوجود اپنے شوہر کی خدمت میں حاضر ہونے کو ترجیح دی اور حاملہ ہونے کے باوجود طویل سفر کر کے اپنے شوہر کے پاس پہنچیں اور انہیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر حضرت بازید محمد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور بارگاہ خداوندی میں بے شمار دعائیں مانگیں کہ آپ کو وارث کی خواہش تھی۔ آپ سجدے میں چلے گئے اور آپ نے بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی اور اللہ بہتر وارث دینے والا ہے۔ پھر حضرت بازید محمد اپنی زوجہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمراہ مستقل شور کوٹ منتقل ہو گئے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی پابند سو صلاۃ اور صالح خاتون تھیں۔ آپ کا شمار اپنے زمانے کی نابغہ روزگار اولیاء خواتین میں ہوتا تھا۔ آپ کی دینداری اور عبادت و ریاضت نے حضرت بازید محمد کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بھی روحانیت کی جانب مائل ہوں اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ آپ کے متعلق سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے اپنی تصنیف عین الفقر میں فرمایا ہے، راستی کی جان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اے راستی تو نے مجھے راستی سے آراستہ کیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ حضرت بی بی راستی کو بذریعہ الہام یہ بشارت ملی
کہ ان قریب ان کے ہاں ایک ولی کامل پیدا ہوگا جس سے ایک عالم فیض یاب ہوگا اور ان کی شہرت تمام جہان میں ہوگی۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کو ہونے والی بشارت یوں پوری ہوئی کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو مادرزاد ولی تھے، اور جب مسند رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے تو ایک عالم آپ سے فیض یاب ہوا اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضری دینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کی ولایت کی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خارکی کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ نے روزے کے اوقات میں والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ آپ کے والد ماجد حضرت بازید محمد نے گھبرا کر طبیب کو بلوایا تو طبیب نے معائنے کے بعد اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت بازید محمد کو بتایا بچے کو کوئی بیماری نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ بغیر کسی وجہ کے 24 گھنٹے دودھ نہیں پیتا، اگر اگلے 24 گھنٹے بھی بچہ دودھ نہ پیے تو پھر مجھے بتائیں۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا اور حضرت سلطان باہو نے دن بھر دودھ نہ پیا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو حضرت بی بی راستی نے دودھ پلایا تو بڑے شوق سے پی لیا۔ اگلے دن یہی واقعہ پیش آیا تو حضرت بازید محمد طبیب کو بلوانے کے لیے جانے لگے تو حضرت بی بی راستی نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کیسے کھا پی سکتا ہے۔ حضرت بی بی راستی نے حضرت بازید محمد کو تسلی دی اور کہا دیکھنا یہ افطار کے وقت دودھ پیے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت بازید محمد کو یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا پیدائشی ولی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات علاقے میں مشہور ہونا شروع ہو گئی اور لوگ حضرت سلطان باہو کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ حضرت سلطان باہو کی آنکھوں میں پیدائشی طور پر ایک عجیب چمک تھی، اور جس کسی پر آپ نگاہ ڈال دیتے اس کی کیفیت ہی بدل جاتی تھی۔ آپ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو شور کوٹ کے لوگوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آپ یوں تو نظریں جھکا کر چلتے تھے، مگر جب نگاہ اٹھا کر دیکھتے اور وہ نگاہ کسی مسلمان پر پڑتی تو وہ پکار اٹھتا اللہ کی قسم یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب نور ہے، اور یہ ایسا نور ہے جو براہ راست ہمارے دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کی آنکھوں میں ایک عجیب نور تھا، اور آپ کی نگاہ اگر کسی ہندو پر پڑ جاتی تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا۔ شور کوٹ کی زیادہ تر آبادی ہندوؤں پر مشتمل تھی، اس لیے ان میں آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ آپ کے والد ماجد حضرت بازید محمد کے پاس آئے اور ان سے آپ کی شکایت کی آپ کا بیٹا جس کو دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہمارا مذہب خطرے سے دوچار ہو گیا اور ہمیں شور کوٹ میں رہنا دشوار دکھائی دیتا ہے۔ حضرت بازید محمد نے جب ان کی شکایت سنی تو حیران ہوئے اور کہنے لگے میں تم لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو تمہاری اپنی کمزوری ہے کہ تم ایک بچے کے دیکھنے پر اپنا مذہب تبدیل کر لیتے ہو۔ میں اپنے بچے کو کس طرح منع کر سکتا ہوں کہ وہ کسی کی جانب نہ دیکھے؟ ہندو کہنے لگے حضرت سلطان باہو کا قصور نہیں ہے بلکہ آپ کی خادمہ کا ہے جو انہیں بے وقت لے کر باہر چلی جاتی ہے۔ حضرت بازید محمد نے فرمایا تم لوگ عجیب مطالبہ کرتے ہو اور میں خادمہ کے باہر جانے پر کیسے پابندی لگا سکتا ہوں؟ ہندو کہنے لگے آپ اپنے بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کریں اور وہ اس وقت مقررہ پر ہی گھر سے باہر نکلا کرے۔ حضرت بازید محمد نے ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا اور خادمہ کو بلا کر حکم دیا کہ وہ آئندہ ایک وقت مقررہ پر ہی سلطان باہو کو لے کر باہر نکلا کرے گی اور اس کے علاوہ انہیں گھر میں ہی رکھے گی۔ اس واقعے کے بعد حضرت سلطان باہو کے پاؤں میں گھنٹیاں باندھ دی گئیں تاکہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو ان گھنٹیوں کی آواز سے لوگ سمجھ جائیں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تاکہ وہ سامنے سے ہٹ جائیں۔ ہندوؤں کی جماعت حضرت بازید محمد کے اقدامات سے مطمئن ہو کر واپس لوٹ گئی اور انہوں نے جا کر کئی لوگوں کو خاص طور پر اس بات کے لیے مقرر کیا کہ جب آپ اپنی خادمہ کے ہمراہ گھر سے نکلیں تو وہ بآواز بلند اس بات کا اعلان کریں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت سلطان باہو گھر سے نکلتے ہندوؤں کے نقیب شور مچانا شروع کر دیتے سب ہوشیار ہو جائیں، حضرت بازید محمد کا بیٹا گھر سے باہر آ گیا ہے۔ جیسے ہی نقیب شور مچاتے تو ہندو اپنی دکانوں میں گھس جاتے تھے اور دکانیں بند کر لیتے تھے تاکہ وہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی آنکھوں کی نورانیت سے محفوظ رہ سکیں۔ راستے میں چلتے ہوئے ہندو ہوشیار ہو کر ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ ہندو پنڈتوں نے سب کو ہدایت کر رکھی تھی کہ یہ بچہ جہاں بھی نظر آئے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کریں اور اس کی جانب سے رخ پھیر کر کھڑے ہوں، لیکن اتنی پابندیوں اور سختیوں کے باوجود بھی اگر کوئی ہندو آپ کی آنکھوں کی زد میں آ جاتا تو اس کی تاب نہ لاتے ہوئے مسلمان ہو جاتا تھا۔ شور کوٹ اور اس کے گرد و نواح کے سینکڑوں ہندو حضرت سلطان باہو کی نور فراست سے مسلمان ہو گئے تھے، اور اس طرح آپ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا عملی نمونہ پیش کر دیا تھا مومن کی فراست سے ڈرو وہ نور خداوندی سے دیکھتا ہے۔
سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کو یہ نور فراست اللہ تبارک و تعالی نے بوقت پیدائش ہی سے وافر عطا فرمایا تھا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حضرت بازید محمد علاقے کے ایک ہندو طبیب کو بلا لائے تاکہ وہ آپ کا معائنہ کر کے مرض کا اندازہ لگائے۔ طبیب نے آپ کی کرامات کے متعلق سن رکھا تھا اور وہ خوف زدہ تھا، اس لیے اس نے حضرت بازید محمد سے کہا کہ مجھے بچے کا پیشاب ایک بوتل میں لا کر دے دیں اور میں اس مرض سے اندازہ لگا لوں گا۔ حضرت بازید محمد نے حضرت سلطان باہو کا پیشاب لا کر طبیب کو دیا۔ اس ہندو طبیب نے جب پیشاب کا معائنہ کیا تو کلمہ طیبہ پڑھنے لگا اور مسلمان ہو گیا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ظاہری علوم کسی بھی استاد سے حاصل نہیں کیے، آپ مادر ذات ولی تھے، اس لیے آپ حافظ قرآن، حافظ الحدیث، فقہ و تصوف، فلسفہ و منطق اور قانون کے علاوہ دیگر تمام علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ ان جملہ علوم پر آپ کی دسترس کا ثبوت آپ کی تصانیف ہیں۔ آپ نے روحانی طور پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل کیا اور اس کا ذکر آپ نے اپنی تصانیف میں متعدد مواقع پر کیا ہے کہ میں نے علم لدنی کی تعلیم صرف اللہ تعالیٰ اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کی ہے۔ اس بارے میں حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، یہ فقیر حق سے ہو کر آیا ہے اور وہاں سے ہی حقیقت لایا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کی تصنیفات آپ کی قلبی واردات کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ آپ ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں، مجھے ظاہری علم حاصل نہیں لیکن واردات غیبی کے باعث مجھے علم باطن کی فتوحات بے شمار حاصل ہیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے کئی دفتر درکار ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کا اندازہ ان کے اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے جس کا یہ ترجمہ ہے، اگرچہ میں ظاہری علوم سے محروم ہوں مگر باطنی علوم نے میری زندگی پاک کر دی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو بچپن سے ہی گوشہ نشینی پسند فرماتے تھے اور دیگر بچوں کی مانند کھیل کود میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ آپ کی تنہائی پسندی در حقیقت اس جانب اشارہ تھی کہ آپ لہو و لعب سے محفوظ رہیں۔ آپ کی والدہ حضرت بی بی راستی روحانیت میں بلند مقام رکھتی تھیں اور انہوں نے آپ کا نام باہو رکھا کہ ذکر ہو کی نسبت سے انہیں معرفت خداوندی حاصل ہو چکی تھی اور وہ اپنے بیٹے کے بلند مرتبہ سے آگاہ تھیں، اس لیے انہوں نے آپ کی تربیت کا انداز ایسا اختیار کیا جس کے ذریعے آپ عرفان خداوندی پا سکیں، اور یہ والدہ کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ آپ مرتبہ ولایت میں بلند منصب پر فائز ہوئے۔ ایک عالم آپ سے سیراب ہوا اور انہوں نے علم و معرفت کے بے شمار گوہر لٹائے جس کا زندہ ثبوت آپ کی تصانیف ہیں جو آج بھی عاشق حقیقی کے لیے رہنمائی کا درجہ رکھتی ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے اپنی تمام زندگی اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی کا ذکر ہو اور اس کی لطافتوں کا حصول ہمیشہ پیش نظر رکھا، کیونکہ حضرت بی بی راستی کا قلب محبوب حقیقی کی محبت سے لبریز تھا اور جان ذکر خداوندی کی گرمی سے گداز تھی۔ بعد میں خود آپ کو اس بات کا ادراک ہوا کیونکہ یہ تمام کیفیات آپ پر بھی گزریں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، میری والدہ کو ایسا ذکر خفی حاصل تھا کہ ان کی آنکھوں سے خون جاری ہوتا تھا، اور یہی کیفیت میری بھی ہوئی اور اس کیفیت کو حضور حق کہتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو جب مسند رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے تصنیفات کا سہارا لیا اور تصنیفات کے اعتبار سے علیحدہ اور نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ نے جو کچھ اپنی تصانیف میں بیان کیا وہ آپ کے روحانی مقام و مرتبہ کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف نور الہدیٰ میں فرماتی ہیں، میں نے کبھی کسی کتاب سے کوئی جملہ یا قول نقل نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے یہ باتیں بیان کرتا ہوں اور میں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رکھا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو اپنی تصنیف عین الفقر میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی بیعت کا احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک روز میں شور کوٹ کے نواح میں ایک ٹیلے پر کھڑا تھا کہ ایک نورانی صورت گھوڑ سوار تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھوڑے پر سوار کر لیا۔ میں نے ان سے پوچھا، حضور آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لے جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں اور تمہیں بارگاہ رسالت میں لے جا رہا ہوں۔ پھر وہ مجھے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے۔ اس وقت وہاں خلفائے راشدین، اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری جانب نگاہ کرم فرمائی اور مجھے روحانی فیوز و برکات سے نوازا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر نگاہ کرم فرمائی اور روحانی فیوز و برکات عطا فرمائے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر نگاہ کرم فرمائی اور روحانی فیوز و برکات عطا فرمائے۔ پھر بالترتیب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے مجھے روحانی فیوز و برکات سے نوازا۔
ان تمام حضرات کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری جانب بڑھایا اور فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑو۔ میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے دیا اور آپ نے مجھے باعث سے مشرف فرما دیا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک تھاما تو میری نگاہوں سے تمام حجابات دور کر دیے گئے۔ مجھے ہر شے یکساں نظر آئی اور میری نگاہ لوح محفوظ پر پڑی۔ پھر حجابات کے دور ہوتے ہی میں نے جو کچھ دیکھا ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور جو کچھ سنا وہ ظاہری کانوں سے سنا۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روحانی فیوز و برکات کے حاصل ہونے کا اظہار ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ظاہری علوم بوسیلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القاء فرمائے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو اپنی تصنیف عین الفقر میں فرماتے ہیں، مرشد کامل ایسا ہونا چاہیے کہ طالب کو ایک ہی نگاہ میں کامل کر دے اور اسے مراتب کی انتہا کو پہنچا دے اور تمام حجابات کو دور کر کے اسے مشاہدے میں غرق کروا دے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کی اور پھر درجات و مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا۔ میرے لیے ہر شے یکساں ہو گئی اور مجھے فنا فی اللہ کا مقام و مرتبہ حاصل ہو گیا۔ جب میں تلقین سے مشرف ہوا تو سیدۃ النساء خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، تو میرا فرزند ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتی ہیں، پھر میں نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قدم مبارک کا بوسہ لیا اور اپنے گلے میں غلامی کا طوق پہنا۔ پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنا کیونکہ یہ حکم سروری ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بیعت کرنے کے بعد میرا ہاتھ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک میں دے دیا اور مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیعت کیا اور روحانی فیوز و برکات سے نوازا۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو اور انہیں واعظ و نصیحت کرو۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کرنا اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ میری تمام روحانی منازل حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے طے ہوں گی، اور اس لیے مجھے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے دلی وابستگی اور انسیت ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف رطب اللسان میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار یوں فرماتے ہیں، دنیا کے تمام پیر اور مرشد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے طالب ہیں، اور حضور غوث اعظم دنیا کے تمام مشائخ میں سب سے اعلیٰ و افضل اور بے مثل ہیں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلہ عالیہ قادریہ میں وہ برکت ہے جو شخص ایک مرتبہ صدق دل سے اور اخلاص کے ساتھ زبان سے کہہ دے، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیء للہ، تو اس پر معرفت اور ولایت کے تمام مقامات واضح اور روشن ہو جاتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت سلطان باہو محبوب حقیقی کے عشق میں ایسے مستغرق ہوئے کہ ہوش و حواس قائم نہ رہے۔ آپ ہر وقت ذات باری تعالیٰ کے جلال و جمال کے دیدار میں مست رہتے تھے اور تجلیات خداوندی کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے کئی بزرگوں کے پاس گئے اور ان کی صحبت سے فیض حاصل کیا، وہاں سے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے، مگر حقیقی باطنی فیض جس سے آپ کا وجود مبارک خود فیض رسان خلق خدا بن گیا، وہ آپ کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نصیب ہوا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتی ہیں، جس شخص کا باطن اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہو اور اسے دربار محمد تک رسائی حاصل ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تلقین اور بیعت کی سعادت حاصل ہو، جس نے ظاہر و باطن میں ہدایت نبوی کو اپنا رفیق بنایا ہو، اس کو ظاہری مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ میرا یہ کہنا کسی کی کیفیت کی عکاسی نہیں کرتا، بلکہ خود میری یہ حالت ہے کہ کسی کی کیفیت کے متعلق بیان کرو اور جس پر چاہوں یہ باتیں منکشف کر دوں یا اسے دکھا دوں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے روحانی فیوز و برکات حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو ظاہری مرشد کی حاجت محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنی والدہ حضرت بی بی راستی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنا مرید بنا لیں۔ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، بیٹا میں جو دعائیں تمہیں دے سکتی تھی میں نے تمہیں دے دیں، اور میری تمام دعائیں تمہاری بھلائی کے لیے ہی ہیں، میں تمہیں اپنا مرید نہیں کر سکتی۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے فرط محبت میں فرمایا،
آپ کو بیعت کرنے میں کیا حرج ہے، جبکہ میرے لیے آپ جیسی مشفق و مہربان ماں سے بہتر کون مرشد ہو سکتا ہے؟ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، بیٹا تمہاری محبت اور فرما برداری اپنی جگہ پر ہے، مگر دین اسلام میں کچھ بنیادی اصول وضع کیے گئے ہیں اور ان اصولوں کو کوئی بھی صحیح العقیدہ مسلمان رد و بدل نہیں کر سکتا۔ میرا مقام تمہاری نگاہوں میں کتنا ہی معتبر اور بلند کیوں نہ ہو، مگر یاد رکھو کہ ایک عورت کبھی بھی روحانی پیشوا کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتی۔ تم اگر اپنی روحانی منازل کی تکمیل چاہتے ہو تو کسی مرشد کامل کو تلاش کرو اور اس کے دست حق پر بیعت کر کے اپنی روحانی منازل کی تکمیل کرو۔ معرفت کے اسرار و رموز تمہیں مرشد کامل ہی بتائے گا، اور میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں تمہیں دے چکی ہوں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے والدہ کا جواب سنا تو پوچھا، میں مرشد کامل کو کہاں تلاش کروں؟ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، تم مرشد کامل کو روئے زمین پر تلاش کرو۔ پھر حضرت بی بی راستی نے مشرق کی جانب اشارہ کر دیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے والدہ کی بات سنی تو مرشد کامل کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے۔ حضرت سلطان باہو مرشد کامل کی تلاش سے پہلے 3 شادیاں کر چکے تھے، اور آپ کو والد ماجد کی جانب سے وراثت میں 1 گاؤں اور 50,000 بیگھے زمین بھی ملی تھی، جس کی بدولت اہل و عیال کا گزارا نہایت خوش و سلوبی سے ہو رہا تھا۔ آپ نے اپنی تینوں ازواج سے اجازت طلب کی اور انہیں اپنی والدہ کے سپرد کر کے مرشد کامل کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ آپ اپنی قلبی تشنگی اور روح کی بے چینی کو مٹانے کے لیے کسی مرد کامل کی جستجو میں تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں گھر سے نکلے اور مشرق کی سمت روانہ ہوئے اور ملتان پہنچ گئے۔ ملتان پہنچنے کے بعد آپ نے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاء الدین زکریا ملتانی کے مزار پاک پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ شیخ الاسلام حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کا شمار بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بانی کے طور پر ہوتا ہے۔ آپ نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں بھی خصوصی دلچسپی لی۔ آپ نے بیعت کی سعادت شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے دست حق پر حاصل کی اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئی۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاء الدین زکریا ملتانی شیخ الاسلام کے عہدے پر بھی فائز رہے اور ایک عالم آپ سے فیض یاب ہوا۔ آپ کے صاحبزادے عارف باللہ شیخ صدر الدین عارف اور پوتے قطب عالم حضرت شاہ رکن الدین کا شمار بھی صاحب کشف و کرامت اور نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاء الدین زکریا ملتانی کے مزار مبارک پر مراقبہ کیا اور کافی دیر تک اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ پھر آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تمہاری دلجوئی کے لیے بھیجا ہے۔ پھر فرمایا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ حضرت سلطان باہو نے عرض کیا، مجھے کسی شے کی حاجت نہیں۔ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی نے فرمایا، جب آ ہی گئے ہو تو خالی ہاتھ کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ حضور واقعی مجھے کسی شے کی حاجت نہیں، مجھے آپ کی زیارت کی سعادت نصیب ہو گئی، یہی مقصود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرا مقصد پورا فرما دیا۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاء الدین زکریا ملتانی نے فرمایا، بیٹے تم مجھے اپنا مقصد بتا سکتے ہو؟ آپ نے عرض کیا، حضور اگر آپ اپنے شہر سے مجھے کسی پاکیزہ کا ساتھ عطا فرما دیں تو یہ میری بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہارا یہ مقصد جلد پورا ہو جائے گا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نیند سے بیدار ہوئے تو اس خواب نے آپ کو پریشان کر دیا۔ آپ نے شیخ الاسلام کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور سلام کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے۔ آپ مزار پاک سے باہر آئے اور شمال کی جانب روانہ ہو گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو دریا کے کنارے چلے گئے اور وضو کرنے کے بعد نماز کی نیت باندھ کر نماز شروع کرنا چاہتے تھے کہ اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا تو ایک خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی۔ آپ نے نامحرم عورت کو دیکھتے ہی نظریں جھکا لیں اور اس عورت سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ عورت بولی، میں آپ کے پیچھے چلتی آ رہی ہوں، میرے پاؤں میں آبلے پڑ چکے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے پوچھا، تو میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے اور تجھے میرا تعاقب کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ وہ عورت بولی، میں ملتان کے ایک ہندو ساہوکار کی بیٹی ہوں اور کئی دنوں سے میرے اندر عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی ہے، مجھے اپنے مذہب سے نفرت ہو گئی ہے، مجھے بتوں کو پوجنا اچھا نہیں لگتا کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور میں ان کے آگے سر جھکاؤں اور ان کی عبادت کروں۔ میں اپنی اسی قلبی بے چینی کو دور کرنے کے لیے شیخ الاسلام حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی کے مزار پاک پر چلی گئی۔ یہاں مجھے پتہ چلا کہ اس در سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ مجھے بھی یہاں حاضری دینی چاہیے تاکہ میرا نصیب بھی جاگ جائے۔
سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے ہاتھ کے اشارے سے اس عورت کو روکتے ہوئے فرمایا، تم کچھ دیر رکو، میں نماز ظہر ادا کر لوں، کیونکہ ظہر کا وقت گزرتا جا رہا ہے اور میں نماز کی ادائیگی کے بعد تمہاری بات سنوں گا۔ یہ فرما کر سلطان العارفین نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے۔ وہ ہندو عورت آپ کو نماز پڑھتا دیکھنے لگی، اسے رکوع سجود عجیب معلوم ہوئے۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس ہندو عورت سے فرمایا، تمہاری قلبی بے چینی درست، مگر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ ہندو عورت ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے مزار پاک پر حاضر ہوتے دیکھا، اور پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو میں آپ کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئی۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کا اقرار کیا۔ مجھے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی کی جانب سے حکم ملا، میں آپ کی خدمت میں رہوں اور آپ کی کنیز بن کر اپنی تمام عمر گزار دوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئی، اور ایک کنیز اپنے مالک کے سوا اور کیا چاہے گی؟ آپ مہربانی فرما کر مجھے اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے جب اس کی بات سنی تو حیران ہوئی، اور پھر آپ کو دوران مراقبہ خواب میں شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے ساتھ اپنی ہونے والی گفتگو یاد آ گئی کہ مجھے اپنے شہر سے کسی پاکیزہ کا ساتھ عطا فرما دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ جب شیخ الاسلام کا حکم ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، اور تم مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے گوہر مقصود تک پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ نے اس عورت کو باقاعدہ کلمہ طیبہ پڑھایا اور مسلمان کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد آپ اس کو اپنے ساتھ شور کوٹ لے گئے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی سے اجازت لے کر نکلے تھے کہ وہ مرشد کامل کی تلاش میں جا رہے ہیں، اور اب آپ ایک اور نکاح کر کے واپس چور کوٹ لوٹ رہے تھے۔ حضرت بی بی راستی صاحب کشف تھیں، اس لیے اکثر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی تینوں ازواج سے فرمایا کرتی تھی، باہو ایک اور بیوی لے کر لوٹے گا، اور تم خیال نہ کرنا کہ تمہارا شوہر بارگاہ الہی میں مقبول ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور تمہاری نجات کا ذریعہ تمہارا شوہر بنے گا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی تینوں ازواج متقی اور پرہیزگار تھیں، اس لیے حضرت بی بی راستی کی بات سن کر خاموش ہو جاتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ تمام امور رضائے خداوندی کے تابع ہیں۔ چنانچہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو جب اپنی چوتھی بیوی کو لے کر شور کوٹ پہنچے تو بغیر کسی تاخیر کے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت بی بی راستی نے جب بیٹے کو دیکھا تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، باہو، اللہ تعالیٰ نے کیا تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو بہت سی عورتیں جمع کرے، یا تیری پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے؟ حضرت بی بی راستی کی ناراضگی دیکھ کر اور ان کی گفتگو سن کر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ نے گھبرائے ہوئے والدہ سے پوچھا، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے پوچھا، مجھے معرفت خداوندی کیسے حاصل ہوگی؟ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، جب تک تم اپنا دامن کسی کامل مرشد کے دامن سے وابستہ نہیں کرو گے تم معرفت خداوندی کو ہرگز نہیں پا سکو گے۔ حضرت سلطان باہو نے والدہ کی باتیں سنی تو ان سے پوچھا، میں مرشد کامل کو کہاں تلاش کروں؟ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، تم مرشد کامل کو روئے زمین پر تلاش کرو۔ حضرت سلطان باہو نے والدہ کی بات سنی تو کہا، اللہ تعالیٰ کی زمین بے حد وسیع ہے، میں مرشد کامل کو کہاں تلاش کروں؟ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی زمین بے حد وسیع ہے، مگر اس نے اپنے بندے کے حوصلے کو اس سے زیادہ وسعت دی ہے، اور انہیں جستجو کا ذوق عطا کیا ہے، اور زمین کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو اپنی والدہ کی گفتگو بغور سن رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا، پھر بھی کچھ تو نشانی ہو تاکہ میں انہیں تلاش کر سکوں۔ حضرت بی بی راستی نے بیٹے کی مشکل کو سمجھتے ہوئے مراقبہ کیا، اور پھر کچھ دیر بعد جب مراقبے کی کیفیت سے لوٹیں تو حضرت سلطان باہو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس جانب سے تمہارے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت بی بی راستی نے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے والدہ کی رہنمائی پر شکر ادا کیا، اور ایک مرتبہ پھر اپنی چاروں ازواج کو والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑ کر مرشد کامل کی تلاش میں والدہ ماجدہ کی دعاؤں کے زیر سایہ مشرق کی جانب روانہ ہو گئے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو شور کوٹ سے نکلے اور والدہ کے فرمان کے مطابق مشرق کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ آپ سفر کرتے کرتے راوی کے کنارے جا پہنچے، اور وہاں آپ نے مقامی لوگوں سے حضرت شاہ حبیب قادری کے متعلق سنا تو ان سے ملنے کی خواہش دل میں بیدار ہوئی۔
حضرت شاہ حبیب قادری کا شمار صاحب کشف و کرامت بزرگوں میں ہوتا تھا اور ان کی بے شمار کرامات زبانیں زد و عام تھیں۔ حضرت شاہ حبیب قادری دریائے راوی کے کنارے ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے اور متلاشیان حق ان کی تلاش میں اس گاؤں آتے اور اپنی روحانی پیاس بجھاتے تھے۔ حضرت سلطان باہو بھی حضرت شاہ حبیب قادری کا پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گاؤں وارد ہوئی، اور جب حضرت شاہ حبیب قادری کی محفل میں پہنچے تو وہاں پہلے ہی سینکڑوں متلاشیان حق ان کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ گئے اور حضرت شاہ حبیب قادری کا درس سنتے رہے۔ حضرت شاہ حبیب قادری کے پاس ایک دیگ تھی جو ہر وقت آگ پر چڑھی رہتی تھی اور اس میں پانی گرم ہوتا رہتا تھا۔ آپ کے پاس جو بھی حق کا متلاشی آتا اسے اس دیگ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے۔ جو شخص اس دیگ میں بلا جھجک ہاتھ ڈال دیتا وہ صاحب کشف و کرامت ہو جاتا تھا۔ اس دن بھی جو طالبان حق حاضر تھے آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس دیگ میں ہاتھ ڈالیں۔ جو اس دیگ میں ہاتھ ڈالتا گیا وہ صاحب کشف و کرامت ہوتا گیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت شاہ حبیب قادری کی نگاہ ان پر پڑی تو فرمایا، بیٹا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے عرض کیا، حضور حق کی تلاش میں نکلا ہوں اور مرشد حقیقی کی آرزو ہے، آپ کا ذکر خیر سنا تو یہاں چلا آیا۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے فرمایا، پھر تم نے دوسروں کی مانند دیگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ اگر تم اس دیگ میں ہاتھ ڈالتے تو تم بھی صاحب کشف و کرامت ہو جاتے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے عرض کیا، حضور میں دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کو دیکھ چکا مگر میری مراد ایسے پوری نہیں ہوگی۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے پوچھا، پھر تمہیں کیا چاہیے؟ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے عرض کیا، میں تو اور ہی راہ کا مسافر ہوں۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے آپ کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تم چند روز یہاں مقیم ہو اور اس دوران مسجد کا پانی بھرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی، تم یہاں مجاہدہ کرو گے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے حضرت شاہ حبیب قادری کی خدمت میں رہنے کا ارادہ کر لیا اور حضرت شاہ حبیب قادری کے فرمان کے مطابق خانقاہ میں مقیم ہو گئے۔ آپ نے اگلے روز خدام سے مشق لی اور دریا پر جا کر وہ مشق بھری اور پانی لا کر مسجد کا حمام بھر دیا، پھر مشق کے بچے ہوئے پانی سے مسجد کا صحن دھو ڈالا۔ خانقاہ کے دیگر درویش حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا ان کے گوش گزار کیا کہ کس طرح اس جوان نے ایک ہی مشق سے حمام بھی بھر دیا ہے اور مسجد کا صحن بھی دھو ڈالا ہے۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے جب حضرت سلطان باہو کی اس کرامت کے متعلق سنا تو کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا، اس جوان کو میرے پاس بھیجو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کو جب مرشد پاک کا حکم ملا تو آپ حاضر خدمت ہوئے اور مؤدبانہ سلام عرض کیا۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے پوچھا، کیا تمہارے پاس دنیاوی مال موجود ہے؟ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے عرض کیا، حضور مجھے اپنے والد ماجد کی جانب سے وراثت میں ایک جاگیر ملی ہے۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے فرمایا، دنیاوی مال کے ہوتے ہوئے تمہیں یکسوئی حاصل نہ ہو سکے گی، پہلے تم دنیاوی مال سے فارغ ہو کر آؤ تاکہ تمہیں یکسوئی حاصل ہو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے حضرت شاہ حبیب قادری کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے شور کوٹ واپسی کا سفر اختیار کیا۔ حضرت سلطان باہو شور کوٹ روانہ ہوئے۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ آپ کی والدہ حضرت بی بی راستی کو بذریعہ کشف آپ کی آمد کا علم ہو گیا اور وہ آپ کے آنے کا مقصد جان گئیں۔ انہوں نے چاروں بہوؤں کو طلب کیا اور ان سے کہا، اپنا زیور اور نقدی محفوظ کر لو۔ بہوؤں نے گھبرا کر حضرت بی بی راستی سے پوچھا کہ آپ ہمیں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں اور ہمارے مال کو ایسا کون سا خطرہ لاحق ہے؟ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، میرا بیٹا اور تمہارا شوہر باہو آ رہا ہے۔ بیویوں نے یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، تمہارے لیے خوش ہونے کا مقام نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور تمہارے پاس موجود زیور اور نقدی محفوظ نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو کی بیویاں اگرچہ دیندار تھیں مگر وہ تارک الدنیا نہیں تھیں، اس لیے زیورات اور نقدی کے یوں جانے پر پریشان ہو گئیں۔ حضرت بی بی راستی نے ان کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے فرمایا، اگر تم میری بات پر عمل کرو گی تو یہی مال کل تمہارے کام آئے گا۔ حضرت سلطان باہو کی بیویوں نے پوچھا کہ وہ اپنے زیور اور نقدی کو کس طرح محفوظ کر سکتی ہیں۔ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، تم زیور اور نقدی کو ایسی جگہ دفن کر دو جہاں باہو کی نگاہ نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ چاروں بیویوں نے ایسا ہی کیا۔